اب یہ بتائیں کہ پاکستان سب سے پہلے کب گیا آئی بی آر ڈی کے پاس، اور وہ کون سا ٹائم تھا اور کیا وجوہات تھی؟ پاکستان آئی ایم ایف کا ممبر 1950 میں بنا. ٹھیک پی آر ڈی اور آئی ایم ایف دونوں کا کیوں بنا ہے؟ کیونکہ تمام ملک بن رہے تھے اور ایک گلوبل جی پاکستان گیٹ کا ممبر بھی بنا، جنرل ایگریمنٹ آن ٹیررس انٹری جی. اور سب سے پہلے ہم نے آئی بی آر ڈی سے ہی لون لیا. ایک شعیب صاحب ہوتے تھے فائنانس کی آئی سی ایس افسر تھے سرکاری ملازم، تو وہ ہمیں اسٹیئر کر کے اس طرف لے گئے اور ہم نے ایک لون لیا آئی بی آر ڈی سے. اور پلاننگ کمیشن بھی اسی زمانے میں بنا، اور ہارورڈ گروپ کنسلٹنگ گروپ تھا ایک، وہ آئے اور انہوں نے پلاننگ کمیشن بنایا اور پاکستان میں اکنامک ہٹ مینس کی آمد کی. اور وہ اس کے بعد ورلڈ بینک کی لوننگ کے ساتھ پلاننگ کمیشن سے جو کچھ نکل رہا تھا سینٹرل گریڈ اس وقت بنا. ہم ورلڈ بینک نے ہمیں مجبور کیا کہ ہم اپنے دریا ہندوستان کو بیچ مجبور کیا. اچھا، یہ جو انڈس بیسن ٹریٹی ہے یہ ورلڈ بینک نے بروکر کی. اور ایوب خان اور نہرو کے درمیان میں وہ تصویر ہے سائننگ سیریمنی کی، ورلڈ بینک کا پریزیڈنٹ درمیان میں بیٹھا ہوا، ایک طرف نہرو ہے دوسری طرف ایوب خان. تو اٹ واز بروکرڈ بائی ورلڈ بینک. اور اس کے بعد ہمیں انہوں نے ڈیم بنانے کے لیے قرضے دینے شروع کیا. 51 میں لوننگ شروع ہو گئی تھی آئی بی آر ڈی. انڈس ریور بیسن ٹریٹی کی لونز بعد بھی آئے، لیکن آئی بی آر ڈی کے ہم جنگل میں جا چکے تھے. ہمیں جو انہوں نے انڈسٹری لگوائی وہ ایسی انڈسٹری تھی جن کا را مٹیریل سارا امپورٹڈ تھا. گویا کہ جہاں پر ہمیں کمپیریٹیو ایڈوانٹیج لوکل را مٹیریل کا مل سکتا تھا ادھر جانے ہی دیا گیا. اور جس وقت وہ قرضوں کی واپسی شروع ہو رہی تھی تو 58 میں ہمیں پہلا اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ ملا آئی ایم ایف سے $25 بلین کا. اچھا، لون ادھر سے لیا، اس کی واپسی کے لیے پھر آئی ایم ایف کے پاس. اچھا اچھا، اتنی چیز ہے. 58 سے پہلے ہمارا بیلنس آف پیمنٹ سرپلس کیوں تھا؟ کیا وجوہات تھی؟ اس کی ایک ہی وجہ تھی کہ ہم چاہے را گڈز ایکسپورٹ کرتے تھے، لیکن ہماری امپورٹ اور ایکسپورٹ پہ ایک بیلنس تھا. ہم پٹسن ایکسپورٹ کر دیتے تھے، کاٹن ایکسپورٹ کر دیتے تھے، کچھ فنش گڈ بھی ایکسپورٹ کر دیتے تھے، اسپیشلی ٹو مڈل ایسٹ اینڈ اور افغانستان واز این ایکسپورٹ ڈیسٹینیشن فار اس. رشیا کے ساتھ ہمارا بارٹر ہوا، چائنا کے ساتھ ہمارا بارٹر ہوا اس دور میں. یہ جو ہے ہمارا جو فرسٹ 5 ایئر پلان تھا وہ فلاں ملک اٹھا کے لے گیا. اگر آپ اس ملک کو جا کے بتائیں گے تو آپ کو جوتے ماریں گے. وہ کوئی کہیں نہیں گیا ہمارا 5 ایئر پلان. ہمارا 5 ایئر پلان نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا، تو پھر ان کی کیسے ترقی ہو گئی؟ بیسیکلی آئی ایم ایف، ورلڈ بینک اور یہ سارا سسٹم جو ہے ایشین ڈیولپمنٹ بینک، یہ بڑا کلوزلی مکس سسٹم ہے. اور اس طریقے سے وہ دنیا کے ہر ملک کے سینٹرل بینک کو، ہمارا اسٹیٹ بینک، اس کو انڈیپینڈنس کے نام پر جو کچھ کیا جا رہا ہے. گورنمنٹ آف پاکستان سے اسٹیٹ بینک کی انڈیپینڈنس جس کا وہ لیتے ہیں تو وہ کس کو رپورٹ کرتا ہے؟ کیا وہ اس کے بعد بینک فار انٹرنیشنل سیٹلمنٹس کا غلام ہو جاتا ہے؟ تو کس لیے غلامی دیتا ہے؟ حکومت پاکستان کی یا بینک فار انٹرنیشنل سیٹلمنٹس؟ اور اس وقت جو ہمارا کون سا نمبر ہے لون کا جی؟ کتنی دفعہ 25 ہو چکے ہیں، ابھی 26واں پروگرام 26واں پروگرام 1958 سے لے کے آج تک ہم یہ 26ویں دفعہ واپس جا رہے ہیں آئی ایم ایف کے پاس.